یہ جو بجٹ اس سال کا دیا گیا ہے یہ ایک کسان کے لیے بھی اور بہت سے سیکٹرز میں اس کا فائدہ ہوئے گا، کیونکہ پچھلے 5 سال یہ جو پہلے پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور عمران خان نیازی نے جو ملک کی تباہی کی دور میں، پی ٹی آئی کے دور میں، تو ملک کو نیگیٹو اکانومی کی طرف وہ لے گئے بیفور کووڈ بھی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کووڈ پھر گزرا تو مگر جو اکانومی کو ڈکلائن پہ لے گئے تھے اس میں اکانومی خراب ہوتی گئی اور بہت سے بزنسز ان امپلائمنٹ ہوئی، اور 1 سال پہلے جب پی ٹی آئی کی حکومت سے جان چھٹی تو یہ اب بجٹ ایک بہتری کی طرف اور بہت سے ریلیف کی طرف بجٹ ہے، اور اس میں بہت سے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں دیے گئے ہیں، نئے اور آن گوئنگ سکیمز میں بھی، جس میں ہائر ایجوکیشن کو فوکس کیا گیا ہے، جو کہ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ ایجوکیشن ہمارے ملک کی بیس بنائے گا جس سے سارے سیکٹر ڈیولپ ہوئے گے۔ اسی لحاظ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، آرڈر ان دا ہاؤس۔ اسی لحاظ سے اپنے نشستوں پر تشریف رکھیے۔ ہائر ایجوکیشن کے ریفرنس میں خانے وال جو کہ ساؤتھ پنجاب کا ایک ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پہ بوائز اسکاؤٹ کیڈٹ کالج کی ضرورت ہے، وہاں پہ کام سیٹ یونیورسٹی کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ارد گرد بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے اور باقی ڈسٹرکٹ سے بھی ادھر لوگ آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ نشستوں پر آنریبل ممبران جی پلیز تشریف رکھیے۔ آرڈر ان دی ہاؤس پلیز۔ ایک آنریبل ممبر جو ہیں ہی از آن دا فلور۔ جناب جی جاری رکھیے۔ جی یہ جو یونیورسٹیز اور کالج پہلے ہمارے وہاں ڈسٹرکٹ خانے وال میں اس بڑے سکیل پہ نہیں ہیں، تو اگر یہ دونوں وہاں پہ بنائے جائیں، یہ ہائر ایجوکیشن کو کہا جائے۔ اس کے علاوہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت پنجاب میں تھی تو میاں شہباز شریف صاحب نے ایگریکلچر یونیورسٹی کا سب کیمپس، نشتر میڈیکل کالج اور ڈگری گورنمنٹ کالج مختوم پور کا کہا تھا، وہ بھی اگر ہو جائیں تو بہت علاقے کو فائدہ ہوئے گا۔ اس کے علاوہ تحصیل عبدالحکیم کا، یہ کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ کے لیے۔ ویسے جو بہت سے اسکالرشپ پروگرام اور ایوارڈ پروگرامز گورنمنٹ نے دیے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے تاکہ انکریج ہوں، جو اسٹوڈنٹس نہیں افورڈ کر سکتے وہ پڑھائی کی طرف اور ہائر ایجوکیشن اچیو کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی بڑا اچھا انیشیٹو دیکھا ہے کہ جو گورنمنٹ نے اسکالرشپس اخوان اسٹوڈنٹس کو دیے ہیں 3000، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کا شہریوں کا خیال رکھا ہے، یہاں تک کہ جب 79 میں افغانستان پہ ایک ہمسائے ملک نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا تو ملینز میں افغانی وہاں سے بھاگے اور پاکستان نے انہیں یہاں پہ پناہ دی اور وہ پڑھے لکھے بڑے ہوئے۔ تو ہم نے ہمیشہ افغانستان کا خیال رکھا ہے ان کے اسٹوڈنٹس کا، اور یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس اور پروگرام کے لیے فنڈز دیے گئے ہیں۔ تو یہ بجٹ میں تعلیم کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ اس میں میں چاہوں گا کہ اگر یہ آئی ٹی اور سائنس، اس پہ بھی بہت زیادہ کوئی ہمارے اسپیشلائزڈ انسٹیٹیوٹس بنے پاکستان میں، کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ٹی کی ایکسپورٹ بہت سے ملکوں کی دوسری ایکسپورٹ سے بہت زیادہ ہے، اور اب بہت سے بڑے بزنسز جو ہیں وہ آئی ٹی ریلیٹڈ ہیں، سائنس ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ہیں،
ہائی ٹیک انڈسٹری. تو ہائی ٹیک انڈسٹری کے لیے ہمیں آئی ٹی اور سائنس کی بڑی ضرورت ہے. تو اس کی بہت اسپیشلائزڈ یونیورسٹیز بنائی جائیں اور تاکہ ہم ایڈوانس انڈسٹری کی طرف آئیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 30 سالوں سے ہمارے پاس لوکل اسمبلی پلانٹس گاڑیوں کے آ گئے ہیں، مگر ابھی تک وہ لوکل مینوفیکچرنگ نہیں کر سک رہے. ہمیں یہ تعلیم کے جو بڑے بڑے ادارے بنے کہ انڈسٹری کے ایڈوانس انڈسٹری سے ریلیٹڈ، وہاں سے اسٹوڈنٹس بہت سا ان پٹ دے سکے گے تاکہ ہم لوکل مینوفیکچرنگ کی طرف آئیں. اور یہ جیسے ایکسپورٹس ریلیٹڈ جو انڈسٹری ہے اس کو فوکس کیا جائے، انہیں اسپیشل انٹرسٹ ریٹ دیا جائے، بینیفٹس دیے جائیں تاکہ ہمارے ملک کی ایکسپورٹس بڑھیں. کیونکہ فارن ریزروز ہی سے اب جو حالات پچھلے کافی سالوں میں پاکستان نے فیس کیے ہیں کہ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ فارن ریزروز کا آ رہا ہے. تو اس کا سب سے بہتر حل یہی ہے کہ ایکسپورٹس بڑھیں. اس کے لیے ایکسپورٹس پہ جتنا فوکس ہو سکیں، لوکل انڈسٹری کو، ٹریڈر، ایکسپورٹس کی طرف انہیں انکریج کیا جائے. اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے اسپیشل اکنامک زون اور اسپیشل ٹیکنالوجی زونز. اور یہ جو کائبر ہے یہ نیچے آنا چاہیے کیونکہ بزنس کے لیے بہت سے بزنسز کو سٹارٹ اپس کے لیے خاص طور سے بینکس کی ضرورت ہوتی ہے، اور کائبر اس وقت 22 کے قریب چل رہا ہے. پلس اس کے ساتھ بینک کا بھی بہت ہائی ریٹس چل رہے ہیں. پہلے اگر بینکس 1-2% چارج کرتے تھے، اس وقت وہ 6-8% چارج کر رہے ہیں. تو کسی بھی بزنس کے لیے فلرش کرنے کے لیے اتنا ہائی انٹرسٹ ریٹ بہت ٹف ٹائم ہوئے گا. تو اگر یہ کائبر نیچے لایا جائے پلس انٹرسٹ ریٹس بینک کے فورس کیے جائیں کہ نیچے آئیں تاکہ بزنس ایکٹیویٹی بڑھے اور لوکل انویسٹمنٹ انکریج ہو. ایک چیز میں توجہ دلانا چاہوں گا، کاٹن جو تھی ہمارے علاقے میں بہت زیادہ مین ہمارا کاٹن سوئنگ ایریا تھا خانیوال، اور اس کے آگے جو ساؤتھ سارا چل پڑتا تھا. اور 90s کی دہائی میں کاٹن جو ہے انڈیا سے بھی زیادہ پروڈکشن پاکستان کی تھی. اتنا پاکستان آگے جا رہا تھا کاٹن کے ایریے میں. اور 90s کے بعد اس کی ڈکلائن شروع ہوئی ہے، اور اس کے بعد اب ہم اپنا ٹارگٹ بھی لوکل انڈسٹری کا بھی نہیں اچیو کر سکتے. اس پہ فوکس کیا جائے. اور سب سے بڑا پرابلم کاٹن فارمر کو آ رہا ہے کہ بیج اچھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کی کراپ رسک میں آ جاتی ہے اور وہ گھبراتا ہے کہ اگلی دفعہ کاٹن لگانے سے، اور وہ دوسری کراپس کی طرف سوئچ ہو رہا ہے. تو یہ ریسرچ پہ ہمیں کرنا چاہیے تاکہ اچھا سیڈ چاہے امپورٹ ہوئے یا لوکل ڈیولپ ہوئے، مگر کاٹن کے لیے اچھا سیڈ فارمر کو دیا جائے. اور یہ جو بہت سے کاٹن کے ریسرچ کے ادارے بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ PhD ریسرچرز بیٹھے ہیں، مگر آج تک وہ ایک بیج بھی نہیں ڈیولپ کر سکے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ سنتے ہیں فلاں ڈاکٹر نے نیا بیج، ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ کھیت میں جاتے ہیں، جو بڑے بڑے پودے دیکھے ان میں سے پکنگ کرائی اور ان کو نیا نام دے کے وہ مارکیٹ میں دے دیا. اور مارکیٹ میں بھی وہ فارمر کو نہیں دیتے، وہ جو سیڈ مافیا ہے اس تک پہنچا دیتے ہیں تاکہ فارمر کو اور لوٹا جائے. تو یہ جو ریسرچرز بیٹھے ہیں یا یہ ان ڈپارٹمنٹس کو ہیڈ کر رہے ہیں، انہیں ڈیڈ لائن دی جائے کہ آپ اچھا سیڈ لا سکتے ہیں، ورنہ یہ یوں ہی حکومت پہ بوجھ ہیں. اور میرے خیال میں جو انہوں نے کاٹن کا حال کیا ہے یہ اداروں نے، ان کی تو وہ جو ویجز بڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو ملک کا انہوں نے اتنا نقصان کیا، جو آپ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ تھی ٹیکسٹائل، اس کی بیس تھی کاٹن. اور یہ جو پریکٹس چل رہی ہے کہ آپ آلریڈی
ایگزسٹنگ بیج سے سلیکٹ کر کے اور اسے ایز اے نیو سیڈ لانچ کر دیں. اس پہ بین ہونا چاہیے. پراپر ریسرچ ہو, اس کا ٹائم فریم ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم سے پہلے میچورٹی وہ بیج مارکیٹ میں نہیں آ سکتا ٹرائلز کے بغیر, وہ امپلیمنٹ ہو تاکہ کاٹن دوبارہ سے ریوائیو ہو اور پاکستان کے ایکسپورٹس, ٹیکسٹائل ایکسپورٹس اور باقی چیزوں میں بھی فائدہ ہوئے. اور جو یہ ہائیبریڈ اور ای وی وہیکلز کو 1% پہ لے آئی حکومت اس بجٹ میں ٹیکس کی, وہ بہت اچھا انیشیٹو ہے, کیونکہ اس سے انکریج ہوئیں کہ بیٹر فیول مائلیج والی گاڑیاں اور لوکل انڈسٹری جو کہ بینیفٹ اٹھا رہی ہے کہ مونوپلی کا, وہ بھی فورس ہوئے کہ نئی ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنے پہ کہ ہائیبریڈ اور ای وی کی طرف آئیں اور ہمارے فیول امپورٹس بھی کم ہوئیں. اور لوکل انڈسٹری کو پہلے بھی ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی کہ آپ لوکل مینوفیکچرنگ کی طرف آئیں, وہ انفورس کی جائے اور ان پہ پرائس چیک کیا جائے کہ بہانہ تو وہ کرتے ہیں کہ جی ڈالر ریٹ آپ گیا ہے تو ہماری لوکل وہیکلز کی پرائس آپ گئی ہے, مگر جب آپ ڈالر کے آپ جانے کا ریٹ دیکھیں اور وہیکلز کا دیکھیں تو وہ میچ نہیں کرتا. تو وہ پرائس کنٹرول کی جائے, لوکل انڈسٹری کی پرائسز ڈاؤن لائی جائیں اور ان کا ہاں جی چاہے وہیکلز ہوں, موٹر سائیکلز ہوں, ہر چیز, کیونکہ پہلے گاڑیاں امپورٹ ہوتی تھیں یوزڈ, تو ایک ان پہ کمپٹیشن تھا, چیک تھا لوکل انڈسٹری پہ. اب کیونکہ امپورٹڈ وہیکل نہیں آ رہی تو لوکل مینوفیکچر اپنی مرضی کی قیمت مانگ رہا ہے, مونوپلی بنا لی ہے. اس کے علاوہ ایگریکلچر کو آلریڈی کافی ریلیف ملا ہے اس بجٹ میں, خاص طور سے فرٹیلائزر کی طرف, سولر پینلز کا, اس طرح اور بھی ٹریکٹر سستے کیے جائیں. اس کے علاوہ باقی ان پٹس جو ہیں وہ بھی ڈاؤن لائے جائیں تاکہ ایگریکلچر اور فلرش ہو. یہ ہے کہ پاکستان کو واپس ٹریک پہ چلانا بہت بڑا ٹاسک ہے اور انشاءاللہ پاکستان اس حکومت کی قیادت میں ضرور انشاءاللہ واپس پروگریس کی طرف چلے گا. شہباز شریف صاحب نے پہلے بھی بہت اچھے کام کیے ملک کے لیے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرے گے. اور یہ ہے کہ ایگریکلچر ہمارا بیک بون ملک کا ہے اور موسٹلی ہمارے ملک کی انڈسٹری ایگری بیسڈ ہے, تو ایگریکلچر کے لیے اور بہتر پالیسیز لائی جائیں. جو ٹیوبل کا بل ہے وہ فکس ریٹ پہ منیمم کیا جائے تاکہ فارمر کو ریلیف ملے. ویسے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ گندم میں فارمر کو بینیفٹ ہوا ہے اور ریلیف ملا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو گندم کی پیداوار تھی بہت بہتر ہوئی ہے. اور یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہماری ملک کی عمران احمد نیازی سے جان چھٹی ہے, کیونکہ جو وہ تباہی کر گیا ہے ملک کی اس سے نکلنا بھی بڑا ٹاسک تھا. اور ایک تو اس کی یہ بات تھی کہ وہ ملک جب حکومت میں تھا تب بھی تباہی کر رہا تھا اور کہتا تھا نکال دیا تب میں اور تباہی کروں گا. وہ اس نے پروف کیا کہ انسٹیبلٹی اور روز دھرنے احتجاج کر کے ملک کا جو نقصان کیا. اور خیر اب تو چھپا پڑا ہے, وہ کافی بزدل ڈرپوک انسان ہے. وہ ایک مثال ہے کہ ایک چوہا ہوتا ہے وہ شراب کی بوتل میں گر جاتا ہے, جب بوتل سے نکلتا ہے تو باہر نکلتے ہی کہتے ہیں ویئر از دا کیٹ. تو چلیں انشاءاللہ بہت اچھا بجٹ ہے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو. مہر ارشاد احمد خان سے